بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ شروع کریں؟ لنک بھیجو مجھ کو۔ کیا سوال کر رہے تھے آپ؟ فعل کا تو نہ حقیقت کہا جائے گا اور نہ مجاز۔ بھائی دیکھو، ایک ہوتا ہے کوئی کام ہم نے کیا اور ایک ہوتا ہے کوئی بات ہم نے کہی۔ مجاز کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک لفظ جس معنی میں وضع کیا گیا تھا اس معنی میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ جیسے میں نے اب کہہ دیا کہ میں نے شیر کو دیکھا منبر پہ دہاڑتے ہوئے، ہے نا؟ تو اب یہاں شیر سے کیا مراد ہے؟ خطیب مراد ہے نا؟ یعنی شیر کا لفظ خطیب کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا۔ جس نے بھی شیر کا لفظ وضع کیا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ وضع کے کون کیا الفاظ، تو جو واضح ہے شیر لفظ شیر کا، اس نے کس کے لیے وضع کیا ہے؟ خطیب کے لیے نہیں، اس نے تو اصلی شیر کے لیے، لائن کے لیے وضع کیا تھا اس کو، ہے نا؟ پر ہم نے کیا کیا؟ اس کو اس معنی میں اس کو استعمال کر لیا جس معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا تھا۔ فعل میں ایسا کیسے ہوگا؟ فعل تھوڑی وضع کیا جاتا ہے کسی معنی کے لیے، ہے نا؟ یا فعل بعض مرتبہ کسی معنی پہ دلالت کرتا بھی ہے تو وہ اسی معنی پہ دلالت کرے گا جس معنی کے لیے اس کو وضع کی۔ جیسے میں آپ کو بولوں یہ فعل ہے نا، ایسے میں ہونٹ پہ انگلی رکھ رہا ہوں، اب اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں چپ ہو جاؤ۔ اب اس کو کبھی کسی ایسے معنی پہ استعمال کر سکتے ہیں جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے؟ ہوگا نہیں، مطلب اشارہ فعل ہوتا ہے، پر اشارے سے تو جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہی معنی ہوگا۔ میں بولوں گا ایسا تو اس میں رکنے کا معنی ہوگا نا، ایسا بولوں گا تو چلنے کا معنی ہوگا، ایسا بولوں گا آنے کا معنی ہوگا۔ جو اشارہ ہوتا ہے، اشارہ کو اسی معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو اس کا معروف معنی ہے، اس کو دوسرے کسی معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حقیقت اور مجاز کی بحث اصلاً ہے ہی کس کی بحث؟ کلام کی بحث ہے، یہ الفاظ کی بحث ہے۔ فعل میں حقیقت مجاز نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تو ہم لوگوں نے حقیقت کی بحث پڑھی تھی۔ حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ استعمال اللفظ فی ما وضع لہ، ہاں لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، یا فی مصطلح علیہ، جو اس کا ایک اصطلاح میں جو ایک معنی ہے اس معنی میں اس کو استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں، ایک منٹ، اب حقیقت کی پہلے ہم نے تعریف پڑھ لی تھی کہ بھائی جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اگر اسی معنی میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ پھر حقیقت کی قسمیں ہم نے دیکھی تھی، ہے نا؟ حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ حقیقہ تین۔ کون کون سی؟ حقیقہ لغویہ، شرعیہ، ہاں، حقیقہ لغویہ، حقیقہ شرعیہ، حقیقہ عرفیہ۔ یہ جو ہم حقیقت کی قسمیں ہم نے دیکھی ہیں نا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اصول فقہ میں۔ وہ فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ جب کہیں دو حقائق آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں تو آپ تطبیق دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ کے بارے میں اگر اختلاف ہو جائے کہ یہ لفظ یہاں پر حقیقہ شرعیہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا حقیقہ لغویہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا حقیقہ عرفیہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو آپ ترجیح کیسے دیں گے؟ ہاں، پہلے شرعیہ رکھیں گے، یعنی حقیقہ شرعیہ میں
اور حقیقہ لغویہ میں اگر اختلاف ہو گیا تو اس کو حقیقہ شرعیہ مانیں گے. اسی حقیقہ عرفیہ اور حقیقہ لغویہ میں اختلاف ہو گیا تو پہلے اس کو حقیقہ عرفیہ مانیں گے اور لاسٹ میں حقیقہ لغویہ مانیں گے. تو یہ حقیقت کی بحث الحمدللہ ہم نے پڑھ لی اور آپ لوگوں نے سمجھ لی. اب ہم مجاز کی بحث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. والمجاز هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له، اور مجاز کہتے ہیں اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له، ایسا لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہو اس معنی میں جس معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا تھا، یا ایسا لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کر لیا گیا. اللفظ المستعمل، ایسا لفظ جس کو استعمال کیا گیا. میں نے بتایا نا لفظ کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک جس نے وضع کیا، ایک جو استعمال کر رہا ہے، اور ایک جو محمول کر رہا ہے اس کو. وضع کرنا والے واضح ہے، استعمال کرنے والا متکلم ہے، اور محمول کرنے والا سامع ہے جو سن رہا ہے اس کو. تو اللفظ المستعمل ایسا لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہے فی غیر ما وضع له، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا اس کے علاوہ کسی اور معنی میں. مثل اسد للرجل الشجاع، جیسے کہ بہادر آدمی کے لیے اسد کا لفظ استعمال کر لینا ہے نا. جیسے آپ کہیں رأیت اسدا حاملا رمحہ، میں نے دیکھا ایک شیر کو جس نے اپنا نیزہ اٹھایا ہوا تھا، بھالا اٹھایا ہوا تھا. تو جب آپ کہیں گے رأیت اسدا حاملا رمحہ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ رأیت اسدا حاملا رمحہ، میں نے ایک شیر کو بھالا اٹھاتا ہوا دیکھا، بھالا اٹھایا ہوا تھا. بہادر آدمی کے لیے بول رہے ہیں نا. ایک قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر یہ شیر لفظ شیر کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. ہر لفظ اصل میں اپنا حقیقت رکھتا ہے استعمال سے پہلے، ہے نا. کسی بھی لفظ کو استعمال سے پہلے تو اس کی حقیقت پر، جیسے میں کہوں شیر، تو کیا سمجھ میں آیا آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ شیر سے شیر ہی آیا نا. جب تک میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، ہر لفظ مجاز اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو استعمال کر دیا جائے. استعمال سے پہلے ہر لفظ کا اس کا ایک حقیقی جو معنی ہے وہی معنی ہوتا ہے نا. مجاز اصل میں اس شیخ نے مجاز کی لغوی تعریف نہیں کی. مجاز جو ہے وہ مشتق ہے جاز الشیء سے، جاز یجوزو، کسی چیز کو پار کرنا. جاز یجوز اذا تعداہ. ہاں کیونکہ کیا ہوتا ہے نا وہ ایک لفظ کو کراس کر کے، جو اس کا اصلی معنی تھا اس کو کراس کر کے اس کو دوسرے اس میں، انگلش میں اس کو میٹافر بولتے ہیں. پر انگلش والا میٹافر بہت محدود ہوتا ہے. ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ عربی میں مجاز کے لیے بڑی گنجائشیں موجود ہیں، الگ الگ ٹائپ کا مجاز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے وہ آئے گا. تو مجاز کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے جو شیخ نے نہیں بیان کیا، اس کو آپ لکھ لیں. یہ مجاز جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ صرف عربی کا مسئلہ نہیں ہے، مجاز تو تقریباً ہر لینگویج میں ہوتا ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کتاب زندگی، ہے نا. اب کتاب زندگی سے مراد کوئی جو فزیکل بک نہیں ہوتی ہے نا، زندگی سے مراد زندگی ہوتی ہے. ہم جیسے کہا جائے کیسے، ایک شعر ہے فضا ابن فیضی کا، سنا ہوں گا کبھی، بعد میں یاد نہیں آ رہا ہے برے طور پہ مجھ کو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الہم الموت، الہم الموت، دیور یا جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ الموت ہوتے ہیں. الہم الموت، حامیم واو، بڑی والی، ہاں. تو اب یہ الہم جو الموت کہا گیا یہاں پہ، موت یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے نا،
بلکہ یہاں موت اس معنی میں مراد ہے کہ بھئی جیسے موت انسان پر شاق گزرتی ہے ویسے ہی اتنا ہی بری چیز انسان کے لیے خطرناک جو ہے وہ دیور ہے. یہ الحمو سے مطلب سسرالی رشتہ دار ہے جو محرم نہ ہو. اسی طرح سے جیسے بہادر عالم کو آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر کہا جاتا ہے انہو لبحر. بحر جو ہے سمندر کہہ کر کے عالم مراد لے لیا جاتا ہے. جیسے سمندر میں گہرائی ہوتی ہے ویسے اس کے علم میں گہرائی ہے تو عالم بول کر کے سمندر مراد لے لیا. عربی کا ایک شعر ہے بہت پیارا، قامت تظلنی من شمس نفس احب الی من نفسی، قامت تظلنی وقد شمس تظلنی من الشمسی. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ قامت تظلنی من الشمسی، کہ مطلب اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہ وہ کھڑی ہوئی تظلنی من الشمسی، اور سورج سے مجھ کو سایہ دینے لگی. وہ فوٹو دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ ایک محرم میں ایک بندہ سجدہ کر رہا تھا اور ایک عورت اس کے. تو قامت تظلنی من الشمس نفس احب الی من نفسی، قامت تظلنی وقد شمس تظلن نفس احب الی من نفسی، مطلب ایک ایسی جان ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے. قامت تظلنی وقد شمس تظلنی من الشمسی، ایک سورج ہے جو سورج سے مجھ کو سایہ دے رہا ہے. شمس تظلنی من الشمسی مجاز ہے. اب وہ اپنی بیوی کو شمس کہہ رہا ہے تو شمس کا لفظ اس کی بیوی کے لیے تو نہیں وضع کیا تھا جس نے بھی وضع کیا تھا، تو اس کو اس معنی میں استعمال کر لینا ہے جس معنی میں اس کو وضع نہیں کیا گیا تھا. اب اردو شاعری میں آپ کو بہت ملے گا، کوئی بیوی کو جو ہے وہ چاند بول دے رہا ہے، کوئی گلاب بول دے رہا ہے نا. خوبصورت لڑکی کے لیے یا عورت کے لیے ہرن کا لفظ عربی اردو دونوں میں بہت زیادہ مستعمل ہوا ہے. تو یہ سارا چیز کیا ہے؟ یہ میٹافر ہے. یعنی ان سب مثالوں میں کیا ہے؟ ایک لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال کر لیا گیا جس معنی کے لیے اس کو بنایا نہیں گیا تھا. شیخ فرما رہے ہیں تعریف کی تفصیل میں جاتے ہوئے، کیا فرما رہے ہیں؟ خرج. اب پہلی بات تو شیخ نے اللفظ کہا ہے نا، اللفظ کہہ دیا تو الفعل اس سے خارج ہو گیا. فعل کبھی بھی مجاز نہیں ہو سکتا ہے نا. فخرج بقولنا المستعمل، اور ہم نے جو کہا المستعمل اس سے محمل نکل گیا. محمل یعنی وہ لفظ جس کا کوئی بھی معنی ہی نہ ہو. جیسے زید کا الٹا دیز، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. تو جو جب معنی ہی نہیں ہے اس کا تو وہ حقیقت بھی نہیں ہوگا، مجاز بھی نہیں ہوگا ہے نا. مجاز حقیقت ہونے کے لیے اس کو کسی معنی پہ دلالت کرنا پڑے گا. اب جو محمل الفاظ ہیں وہ کسی بھی معنی پہ دلالت ہی نہیں کرتے، فلا یسمى حقیقتا ولا مجازا، تو نہ ان کو حقیقت کہا جائے گا نہ مجاز کہا جائے گا. وخرج فی بقولنا ما فی غیر ما وضع له الحقیقہ، اور جب ہم نے کہا فی غیر ما وضع له تو اس سے الحقیقہ نکل گیا ہے نا، کیونکہ حقیقت کو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. تو مجاز ظاہر سی بات ہے، مجاز جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا تھا. فی غیر ما وضع له میں استعمال ہو رہا ہے، تو المستعمل کہہ کر کے محمل نکل گیا اور فی غیر ما وضع له کہہ کر کے حقیقت نکل گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتراز. یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ اس کو احتراز کہتے ہیں کہ تعریف کے احترازات کیا ہیں. فرما رہے ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدلیل صحیح یمنع من ارادۃ الحقیقہ وهو ما يسمى في علم البیان بالقرینہ. اب کوئی بھی لفظ ایسے ہی تو نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے نا. وہ کسی بھی لفظ کو اصل تو یہی ہے کہ جس معنی کے لیے اس کو فین چالو کر دیجئے، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا اسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں، ہاں میں بول دوں صبح اور مراد لے لوں شام، ایسا تو نہیں ہوگا نا. کوئی اس کا ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی وجہ یعنی دو شرطیں کسی بھی لفظ کو فی غیر ما وضع له معنی میں استعمال کرنے کے لیے، دو شرطیں ہیں. پہلا شرط کیا ہے
ولا يجوز حمل اللفظ، اب یہاں حمل کی بات آ گئی، ہاں کہ کسی بھی لفظ کو، دیکھیے ہاں یہ استعمال والی بات نہیں، استعمال تو متکلم کرے گا نا، پر شریعت میں نصوص تو پہلے سے آ گئے ہیں، ہم کو تو اصل نصوص کو محمول کرنا ہے نا، ہم سامع ہیں، ہمارا متکلم تو ہے نہیں، تو بحیثیت سامع ہم کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی پر کب محمول کر سکتے ہیں؟ ایسے چالو کر دو اگر ممکن ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی لفظ کو اس کے مجازی معنی پر محمول کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَجَازِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ، اور کسی بھی لفظ کو اس کے مجازی معنی پر محمول کرنا جائز نہیں ہے إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ، سوائے ایک صحیح دلیل کے، يَمْنَعُ مِنْ عِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ، جو ہم کو اس کو حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہی ہے، یعنی پر کوئی ایک ایسا قرینہ موجود ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس کے حقیقی معنی کو مراد نہیں لے سکتے، تبھی اس کو اس کے مجازی معنی پر محمول کرنا جائز ہوگا۔ جیسے میں نے کہا نا رأیت اسدا یخطب، میں نے دیکھا ایک شیر خطبہ دے رہے، اب یہاں شیر سے آپ وہ جو پارک میں شیر ہوتا ہے، زو میں شیر ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں مراد لے سکتے؟ کیونکہ وہ خطبہ نہیں دیتا ہے نا، تو وہ خطبہ نہیں دیتا، یہاں پہ یخطبو کا لفظ ہے، یہ یخطبو کا لفظ کیا ہے؟ ایک قرینہ ہے جو ہم کو اس کے حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہے۔ شیخ فرما رہے وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ الْبَيَانِ بِالْقَرِینَہ، یہ وہ چیز ہے جس کو علم البیان میں کیا کہا جاتا ہے؟ قرینہ کہا جاتا ہے۔ قرینہ قرن سے بنا ہے، قرن کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، ہے نا، تو اس سے ایک ایسی چیز ملی ہوئی ہے جو اس کو حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہی ہے۔ اب یہ جیسے میں نے کہا رأیت اسدا یا رأیت اسدا حاملا رمحہ، میں نے دیکھا ایک شیر کو کہ اس نے بھالا اٹھایا ہوا ہے، تو اب یہاں شیر سے آپ وہ جو زو والا شیر ہے وہ کیوں نہیں مراد لے سکتے ہیں؟ کیوں؟ وہ بھالا تھوڑی اٹھاتا ہے نا، تو اس قسم کے قرائن ہوتے ہیں جو قرائن شمس تظلنی من الشمس میں ایک سورت دوسرے سورت سے مجھ کو شائع کر رہا ہے، پورا قرینہ بتا رہے ہیں نا کہ یہاں پہ پہلے سورج، دو سورج تو ہو نہیں سکتے، تو جو دوسرا سورج جو ہے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو ہر جگہ پر جہاں پہ بھی آپ کہیں گے کہ کوئی لفظ جو ہے آپ نے اس کو مجازی معنی پر محمول کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرینہ۔ اگر بغیر قرینے کے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے تو آپ کا وہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا۔ بہت سارے فقہی اختلافات کے پیچھے ہی وجہ ہوتی ہے کہ فقی جو ہے نا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے بہت مشہور حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اللہ کے نبی کی بہت مشہور حدیث ہے کہ بائع اور مشتری، بیعان کس کو کہتے ہیں؟ بائع کو اور مشتری کو، تو بائع اور مشتری یہ دونوں ان کے پاس خیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں۔ معلوم ہے نا یہ فقہی مسئلہ کہ اگر ایک کوئی آپ ٹرانزیکشن کیا ہے تو جب تک ہم ساتھ میں ہیں تب تک کہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کو کینسل کرنے کا، جس کو خیار مجلس کہا جاتا ہے، جب آپ جدا ہو جائیں گے تو وہ خیار ختم ہو جاتا ہے، بالکل صریح حدیث اس کی موجود ہے۔ پر مالکی اور شوافے نہیں مانتے خیار مجلس، مالکی اور احناف، مالکیہ نہیں مانتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی، امام مالک کہتے ہیں کہ بھائی مدینہ میں اگر ایسا خیار ہوتا تو مدینہ والوں کو پتا ہوتا، ان کے زمانے میں مدینہ میں اس قسم کا کوئی خیار تھا نہیں، حالانکہ سب صحابہ کے بچے تھے، وہی نسل چل رہی تھی، تو کہا کہ اگر خیار ہوتا ہے تو مدینہ میں اس کا رواج کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کہ عملہ مدینہ، مالکیہ کے مدینہ والوں کا عمل دلیل ہے نا، تو وہ کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانتے، حدیث کی تعویل کریں گے، لیکن یہ نہیں ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے بول دیں گے حدیث غلط ہے، حدیث تو ثابت ہے۔ احناف کہتے ہیں خلاف قیاس ہے، وہ خلاف قیاس اور ان سے نہیں مانتے، وہ اہل الرائے ہیں اور یہ ان کے یہاں عمل اہل مدینہ دلیل ہے، ان کے یہاں وہ رائے کے خلاف ہے، یعنی ان کی عقل کے خلاف ہے، اور ان کے لیے یہ کہ عمل اہل مدینہ کے خلاف ہے حدیث۔ تو اب یہ لوگ تعویل کیا کرتے ہیں؟ یہ تعویل کرتے ہیں کہ البیعان یہاں پہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں پہ بیعان جو ہے وہ متساویمین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی نہیں یعنی جو بے سے پہلے مول بھاؤ ہوتا ہے نا، یہاں بائع سے مراد مول بھاؤ کرنے والا ہے، تو وہ کہہ رہے مول بھاؤ کرنے والوں کو خیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں، تو کہتے ہیں یہاں پہ بائع اپنے
حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. وہ اس کی یہ دلیل اس کا جو ہے نا. ہاں تو وہی تو بات ہے کہ کرینہ نہیں پیش کرتے نا. وہ کرینہ جو بول رہے ہیں وہ کوئی معقول کرینہ نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں مطلب حناف کہہ رہے ہیں کہ وہ رائے کے خلاف ہے اور عقل کے خلاف قیاس کے خلاف ہے وہ, اور بھی کچھ ان کی اپنی دلیلیں. اور اہل مالکیہ کا تو یہ ہے کہ بھائی مدینہ میں عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے, اگر خیار تھا تو ہونا چاہیے تھا یہاں, لیکن یہاں کے بازاروں میں تو اس طرح کا خیار نہیں ملتا ہے. لیکن یہ جو اچھا یہ جو تعویل بھی پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی مفہوم واضح نہیں ہے نا, کہ مطلب مول بھاؤ کرنے والوں کو اختیار ہے. مول بھاؤ کرنے والوں کو تو ویسے بھی اختیار ہوتا ہے, وہ بتانے والی چیز ہی نہیں ہے کوئی. جب تک کہ عقد لازم نہ ہو جائے تب تک کہ تو ہاں ہر چیز تو خیار ہی ہے وہ تو بھائی, جب تک وہ عقد نہیں ہوئی ہے تو اس میں کوئی بنانے والی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کے اختلافات میں نا یہ ہم کو قاعدہ بہت فائدہ دیتا ہے کہ اصول ایک ہاں بلکہ عقیدے کے باب میں بھی جو بہت بڑی گمراہی آئی صفات کی تعویل کی, وہ اسی وجہ سے آئی کہ لوگوں نے کیا کہا کہ صفات سے متعلق جو نصوص ہیں وہ سارے کے سارے مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں. ہاں مخلوق ہاں, لیکن اب وہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی وہ آپ کوئی ایسا قرینہ پیش کریں جیسے اللہ نے فرمایا کہ لما خلقت بیدیا, میں نے اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں سے جس کو پیدا کیا, تم کو کس نے منع کیا اس کو ان تسجد لما خلقت بیدیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ید سے مراد قدرت ہے, تو ہم کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ قدرت مراد لیں, کوئی قرینہ دو نا. ید کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا کیوں غلط ہے؟ ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے, ہاتھ کا ایک معروف معنی ہے لغت میں, اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم ید تسلیم کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی ید تسلیم کر لیں جو اس کا معنی ہوتا ہے, اس کی کیفیت اللہ رب العالمین کی طرف چھوڑ دیں, اس کے جو ہے وہ گہرائی میں نہ جائیں, کیفیت کی گہرائی میں, ہے نا. الاستواء معلوم والکیف مجہول, استوا معلوم ہے کیفیت نہیں پتہ ہے ہم کو. معلوم ہے یعنی اس کا مطلب سب کو پتہ ہوتا ہے, ید کا کیا مطلب ہے, استوا کا کیا مطلب ہے, یہ سب کو پتہ ہے, پر اس کی کیفیت کیسی ہے وہ ہم کو نہیں پتہ ہے. تو اب کوئی قرینہ بتاؤ کہ یہ کیا قرینہ آپ کے پاس ایسا ہے کہ ید کو اس کے حقیقی معنی پر محمول نہیں کیا جا سکتا, کوئی قرینہ نہیں موجود. یہ کہنا کہ مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے غلط ہے, مشابہت لازم آتی ہے یہ کہنا مخلوق سے یہ غلط ہے. جیسے بھئی ہاتھی کے پیر کو بھی ہم پیر کہہ دیتے ہیں, چوٹی کے پیر کو بھی ہم پیر کہہ دیتے ہیں, تو چوٹی کے پیر کو پیر کہنے سے کیا اس کی مشابہت لازم آتی ہے ہاتھی کے پیر سے؟ نہیں نا. پیر کی نسبت جب چوٹی کی طرف کی جائے گی تو چوٹی کی طرح پیر مراد ہوگا جو اس کے شایان نشان ہے, اور پیر کی نسبت جب ہاتھی کی طرف کی جائے گی تو ہاتھی والا پیر مراد ہوگا. یہ کون سی بات ہے کہ چوٹی کے پیر کو پیر مت بولو کیونکہ چوٹی کے پیر کو پیر بول دیا تو ہاتھی سے اس کی مشابہت لازم آ جائے گی. تو جب دو مخلوقات میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک لفظ دو لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو دونوں کی مشابہت ہوتی ہے, تو خالق اور مخلوق میں کیسے مشابہت ہو جائے گی, ہے نا. تو یہ کہنا کہ اگر ید اللہ تعالیٰ کے لیے مان لیا تو مشابہت لازم ہو جائے گی, یہ تو ایک دم نامعقول قسم کی بات. پھر آیت میں غور کریں آپ, اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, بل یداہ مبسوطتان, اس کے دونوں. تو اب دو قدرت سے پیدا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں دو قدرت سے پیدا کیا, یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ تو جو آدمی غور کرے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا. عام طور پہ یہ جو جتنے بھی فلاسفہ ہیں نا, یہ ان کی دلیل اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اگر آدمی کا کامن سینس خراب نہیں ہوا ہے تو وہ ان کی چیزوں کو سمجھ جائے گا. تو یہ اصولی بات ہے, یہ ہر جگہ رہے گی, عقیدے کے باب میں بھی اور اس کے باب میں بھی. مطلب ایک ابھی تو آگے اختلاف یہ بھی آئے گا کہ مجاز واقعتاً قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, یا مجاز لغت میں ہے کہ نہیں, یہ تو ایک الگ ہی بحث ہے. وہ ایک اچھی خاصی تعداد علماء کی جو یہ کہتی کہ مجاز کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے لغت میں, بس یہ عربی کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے کہ کبھی کبھی لفظ کو اس کے کسی اور معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے, یہ ایک اسلوب ہے. تو وہ جب یہاں بھی استعمال ہو تو بھی وہ حقیقی معنی میں, وہاں بھی استعمال ہو تو حقیقی معنی میں. وہ کہتے ہیں کہ لفظ کو معنی طے کرتے ہوئے بس اس کا سیاق دیکھا جائے گا, اس سیاق میں یہ لفظ حقیقی ہے اور اس سیاق میں وہ لفظ حقیقی ہے, اسی معنی, ہاں اس پر حقیقی معنی. وہ کہتے ہیں لفظ کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے, اس سیاق کے حساب سے اس کا معنی طے ہوتا ہے. ایک لفظ کا ہاں مور دین ایک سے زیادہ حقیقی معنی ہو سکتا ہے. اس کی مثالیں بھی دی ہیں علماء نے, ابھی انشاءاللہ وہ بات آگے آئے گی. مطلب اس بحث سے قطع نظر
کہ لغت میں مجاز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، قرآن میں مجاز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اگر مان لیں کہ مجاز ہوتا بھی ہے، ہاں مجاز کی جو شرائط ہیں، کیونکہ بیشتر علماء، جمہور علماء مجاز کے قائل ہیں، عام قول مطلب متاخرین علماء میں عام قول جو ہے مجاز کا رہا ہے کہ مجاز، ہاں ہاں وہ اصل میں اب وہی استعمال کی بات ہے کہ وہ اب یہ سب لوگ یہ مانتے ہیں نا کہ جیسے اب جو بھائی جیسے میں نے کہا رائی تو اسدن یخطبو، یہ جملہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، ایسا کوئی نہیں بولتا کہ ایسا نہیں بول سکتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ ایسا بول سکتے ہیں، کلام یہ صحیح ہے۔ اب وہی بس یہ بات ہے کہ یہاں پہ اسد کو آپ حقیقت کہہ رہے ہیں یا مجاز کہہ رہے ہیں، معنی تو دونوں کا سیم ہی ہے، سب دونوں تسلیم کرنے کی معنی یہاں پہ اسد رجل الشجاع کے معنی میں آیا ہے، بس یہ بات ہے کہ رجل الشجاع کے معنی میں اور رجل الشجاع کے معنی میں اسد کا لفظ استعمال کر لینا، اس کو مجاز کہیں گے یا حقیقت کہیں گے، بس اس پر اتنا ہی اختلاف ہے، باقی اس کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں، اس کلام کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو مجاز کے قائلین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ معنی صحیح ہے، بہادر آدمی کے لیے اسد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، بس اس کو مجاز کہیں گے کہ نہیں کہیں گے اس میں اختلاف ہے۔ تو وہ جو بحث ہے وہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گی، اس سے قطعی نظر جو مجاز کے قائل ہیں ہم ان کے اصول کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ مجاز استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی قرینہ دیں، ایسا قرینہ جو یہ بتا رہا ہو کہ یہاں پر یہ لفظ حقیقت پر محمول نہیں کیا جا سکتا ہے، تبھی اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا۔ جب تک ایک لفظ کو اس کے حق، جیسے میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا رائی تو اسدن، میں نے شیر دیکھا، اب آپ کیا بولیں یہاں سے شیر سے کیا مراد ہے؟ خطیب نہیں بول سکتے نا، نہیں کچھ بھی نہیں، جب تک قرینہ نہیں موجود ہے تب تک کہ شعر ہی مانیں گے اس کو آپ، جب قرینہ نہیں موجود ہے تو آپ کچھ بھی تھوڑی بولیں گے، تب آپ بولیں گے نہیں یہاں پر شعر ہی مراد ہے، یہاں پہ اور کوئی مراد نہیں ہے، ایک قرینہ ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ بھائی یہاں پہ اصلی والا شعر مراد نہیں ہو سکتا ہے، تبھی آپ جا کر کے اس کو اس کے مجازی معنی میں مانیں گے، ورنہ اس کو اس کے حقیقی معنی میں مانیں گے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تب تو کوئی کلام کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جائے گا نا، جیسے جو آپ نے کہا کچھ بھی، تو کوئی بھی کچھ بھی بولے گا اور اس سے کچھ بھی مراد لے لیا جائے گا یا کچھ بھی مراد نہیں لیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ بھائی میں نے کہا کہ پھول لے آنا، آتے ہوئے آپ ایک بچے کو پکڑ لائے، بولے میں نے پھول کو جو ہے مجاز پہ محمول کر لیا تھا کہ بچہ بھی پھول جیسا ہوتا ہے، کوئی مطلب کسی کلام کا کوئی معنی نہیں بچے گا پھر نا۔ ہاں میں نے کہا کہ بھائی چاند دیکھ لینا آج، تو آپ نے صبح فون کر کے بولا ہاں میں نے چاند دیکھ لیا میری بیوی کو گھر پہ، تو آپ نے مطلب میں نے کہا تھا چاند دیکھنے، آپ نے اس کو مجازی معنی میں محمول کر لیا، ہاں چاند دکھ گیا تھا اوپر، عید منا لیں گے آپ۔ تو اگر لفظ کو ایسے ہی اپنی مرضی سے مجازی معنی پر محمول کیا جانا لگے تب تو کلام کا کوئی وقت ہی نہیں رہ جائے گی، اس لیے اصل یہی ہے کہ جب بھی کوئی لفظ بولا جائے گا اس کا وہی معنی مراد لیا جائے گا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے نا، جب تک کہ اصلی جس کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کے لیے، ہاں جیسے ایک اردو کا شعر ہے، پہلی بار آنکھوں سے چاند بولتا دیکھا، ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں۔ اب یہاں پہ چاند سے کیا مراد ہے؟ کوئی انسان مراد ہے نا، کیوں بول رہے ہیں آپ ایسا؟ کیونکہ جو اصلی چاند ہے وہ نہیں بولتا ہے، تو یہ کیا اس کو کیا بولیں گے؟ نہیں قرینہ بولیں گے۔ یہ جو آپ نے دلیل دی نا اصلی چاند نہ ہونے کی، اس کو علم البیان، یہ اصل میں علم البیان کا مسئلہ ہے، علم البیان میں یہ بحثیں بہت آتی ہیں، قرینے کی، استعارہ کی، تشبیہ کی بحثیں بہت آتی ہیں، ہے نا۔ تو ہر جگہوں پر آپ دیکھیں گے رأيت صبيا على كثيب يخجل البدر والهلال فقلت ما اسمك فقال لولو فقلت ليلي فقال لالا، ایک اردو کا شعر ہے، رأيت صبيا على كثيب يخجل البدر والهلال، میں نے ایک بچے کو دیکھا ایک کسیب مطلب ٹیلے پر، یخجل البدر والہلال مطلب جو چاند کو، چودہویں کے چاند کو اور وہ جو بدر اور ہلال کو شرمندہ کر رہا تھا اپنی خوبصورتی سے۔ فقلت ما اسمک، تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ فقال لولو، تو اس نے کہا لولو۔ فقلت لیلی، میں نے کہا میرا، لی مطلب، فقال لالا۔ تو آپ دیکھیں گے اب جیسے بچے کو لولو موتی کہہ دیا گیا ہے نا، تو اب جیسے کہیں کہ میں نے گلی میں دیکھا موتیوں کو کھیلتے ہوئے، اب یہاں موتیوں سے کیا مراد ہے؟ ممبرا کے بچے مراد ہیں، تو اصلی موتی کیوں نہیں مراد لے سکتے؟ اصلی موتی کھیلتے نہیں ہیں، ان کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ کھیلتے نہیں ہیں۔ اب اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے قرینہ۔ قرینہ یعنی وہ دلیل جو ہم کو اس کے حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہی ہے۔ وہی شیخ نے فرمایا نا کہ
ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدلیل صحیح یمنع من ارادۃ الحقیقہ، کہ کسی بھی لفظ کو اس کے مجازی معنی پر محمول کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ کوئی صحیح دلیل اس کے حقیقی معنی مراد لینے سے، ارادہ یعنی مراد لینے سے ہم کو روک رہی ہو۔ وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ الْبَيَانِ بِالْقَرِينَةِ، اور اسی کو علم البیان میں کیا کہا جاتا ہے؟ قرینہ کہا جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہو گئی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ وُجُودُ ارْتِبَاطٍ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي وَالْمَجَازِي لِيَصِحَّ التَّعْبِيرُ عَنْهُ۔ دوسری شرط لصحت استعمال اللفظ فی مجازی، کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی پر استعمال کرنے کے صحیح ہونے کی دوسری شرط کیا ہے؟ وجود ارتباط بین المعنی الحقیقی والمجازی، معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان ایک ربط پایا جانا چاہیے۔ لیصح التعبیر عنہ، تاکہ اس سے اس کو تعبیر کرنا صحیح ہو، اس میں اس کو استعمال کرنا صحیح ہو۔ اب دیکھیے جتنی بھی مجاز کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں ان میں حقیقی معنی اور مجازی معنی دو معنی ہوتے ہیں نا۔ جیسے ہم نے شعر کہا بہادر آدمی کے لیے، تو شعر کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ جو حقیقی معنی ہے اور جو مجازی معنی ہے ان دونوں کے درمیان کوئی ربط ہے نا۔ پہلے اس تشبیہ والا ہی ربط سمجھ لیتے ہیں، تشبیہ کے علاوہ بھی ارتباطات ہو سکتے ہیں، تشبیہ والا آسان ہے۔ شعر بہادر آدمی کو شعر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ شعر بھی بہادر ہوتا ہے۔ ہاں، شعر جو ہے وہ اپنی بہادری میں معروف ہے، طاقت اور قوت میں معروف ہے، اور بہادر آدمی بھی تھا۔ یعنی طاقت اور قوت ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے نا۔ ارتباط کہا نا، وجود و ارتباط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا، یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کو جوڑ رہی ہے نا۔ جیسے خوبصورت بچے کو موتی کہہ دیا گیا، تو بچے اور موتی میں ارتباط کیا ہے؟ ربط کیا ہے؟ دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ کہ خوبصورتی، موتی بھی خوبصورت ہوتا ہے اور بچہ بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ کوئی اپنی بیوی کو چاند کہہ دے رہا ہے تو چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے۔ وہی غالباً قاضی ابو یوسف کے زمانے میں، کس کے زمانے میں، کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھ کو طلاق۔ تو فقہا نے کہا کہ طلاق ہو گئی واقع، کیونکہ چاند سے خوبصورت تو نہیں ہے۔ تو کوئی ایک فقیہ تھے، پتہ نہیں کس کا، امام شافعی کا ہے یا کس کا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ طلاق واقعی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم پہ پیدا کیا ہے، تو بلا شبہ آپ کی بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو بیوی میں اور چاند میں کیا ہے؟ خوبصورتی کا ایک جو ہے وہ ربط پایا گیا۔ کوئی بھی ایک کنیکشن ہونا چاہیے دونوں کے درمیان میں۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے انتی فرس، تو جو ہے گھوڑا ہے، اور بولے کہ میں تو اس سے طلاق مراد لیا ہے میں نے، تو مراد لے سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ گھوڑے میں اور تعلق میں کوئی ارتباط ہی نہیں ہے نا، ربط نہیں ہے بیچ میں۔ اصلی معنی اور جس معنی کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے دونوں میں کوئی تو ربط ہونا چاہیے۔ کوئی بولے کہ میں گھوڑا بول کر کے تعلق مراد دے رہا ہوں، تو کوئی اس کا درمیان میں کوئی، جیسے طلاق ایک ہوتا ہے نا، کہ ایک ہوتا ہے طلاق اس کے حقیقی معنوں میں، اور کبھی کبھی یعنی طلاق صریح اور طلاق غیر صریح، طلاق کنایہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ بعض مرتبہ انسان کوئی کنایتاً لفظ استعمال کر لیتا ہے اور اس سے طلاق مراد ہوتی ہے، تو وہ طلاق صحیح ہے، بس یہ کہ اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ یہاں یہ لفظ استعمال کر کے تمہاری نیت کیا تھی۔ پر کنایے کے لیے یا مجاز کے لیے کیا ضروری ہے کہ بھائی جو لفظ بولا ہے اس میں اور طلاق کے لفظ میں کوئی ربط ہونا چاہیے آپس میں نا۔ جب کوئی ربط ہی نہیں ہو تو بولے تو گھوڑی ہے، اور بولے کہ میں اس سے طلاق مراد دیا تھا، تو گھوڑی میں اور طلاق میں کوئی آپس میں ربط ہی نہیں ہے نا۔ مگی نہ صرف ربط ہونا چاہیے بلکہ جو ربط ہے وہ مشہور بھی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آدمی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے بدترین، اور میں اس سے کہوں تم شیر ہو بالکل، اور میں مراد یہ لوں کہ شیر کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، تمہارے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے، تو شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن بدبو، شیر اپنی بدبو کے لیے نہیں مشہور ہے، شیر اپنی شجاعت کے لیے، بہادری کے لیے مشہور ہے۔ جیسے کسی غبی آدمی کو ہم کہتے ہیں نا کہ گدھا ہے، تو گدھا اپنی غباوت کی وجہ سے مشہور ہے، بے وقوفی کی وجہ سے مشہور ہے نا۔ تو وہ جو صفت ہے
یعنی جو حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی کی بھی کون سا صفت ہونی چاہیے یا علت ہونی چاہیے جس کو ہم، جو مشہور ہونی چاہیے. یہ تو تشبیہ والی نا، تشبیہ کے علاوہ بھی اور مجاز کی صورتیں ہوتی ہیں، بٹ تشبیہ کو سمجھنا طالب علم کے لیے آسان ہے، اس لیے میں تشبیہ کی مثالیں دے رہا ہوں زیادہ. تو کیا کہہ رہے ہیں، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْاِسْتِعْمَالِ، کسی لفظ کو اس کے صحیح، اس کے مجازی معنی میں استعمال کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، وجود ارتباط بین المعنی الحقیقی والمجازی، اس کے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کوئی ایسا ربط ہونا چاہیے، لیصح التعبیر عنہ، تاکہ وہ اس سے تعبیر کیا جا سکے، اس کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکے. وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ الْبَيَانِ بِالْعِلَاقَةِ، اور علم البیان میں اس ربط کو کیا کہا جاتا ہے، علاقہ کہا جاتا ہے. جیسے بہادر آدمی اور شیر کے درمیان جو ربط ہے وہ کیا ہے، شجاعت کا. تو شجاعت کیا ہے، علاقہ ہے جو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ رہا ہے. بچے اور موتی کے درمیان خوبصورتی کیا ہے، علاقہ ہے. گدھے اور غبی اور بے وقوف آدمی کے درمیان بے وقوفی کیا ہے، علاقہ ہے. تو کیا چیزیں ہونی چاہیے، پہلا ہونا چاہیے قرینہ، اور دوسرا کیا ہونا چاہیے، علاقہ. اب میں یہی لفظ استعمال کروں گا آگے سے، یاد رہے گا نا، قرینہ اور علاقہ. وَالْعِلَاقَةُ إِمَّا أَن تَكُونَ الْمُشَابَهَةُ أَوْ غَيْرِهَا. اب علاقہ جو ہے وہ یا تو مشابہت کا ہوگا یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ہو. اب اس کے علاوہ کوئی کی مثال، جیسے دیکھو ابھی آگے آئے گی ایک مثال، جیسے جیسے ایک بہت مشہور مثال ہے رعین المطرہ. ہم نے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی چرایا، گھاس کو جو ہے نا پانی بول دیا، کیونکہ گھاس کس سے اگتی ہے، پانی سے اگتی ہے. تو رعین المطرہ کہہ کر کے، مطر سے اصل مراد کیا ہے، گھاس. تو گھاس اور مطر کے درمیان میں کوئی مشابہت نہیں ہے نا. تو علاقہ ہمیشہ مشابہت کا نہیں ہوتا ہے، کبھی مشابہت کا ہوتا ہے، کبھی مشابہت کا نہیں ہوتا. تو اگر انکان والعلاقۃ اما ان تکون المشابہہ او غیرہا، کبھی علاقہ جو ہے وہ مشابہت کا ہوگا اور کبھی اس کے علاوہ کا ہوگا. فإن كان المشابہہ سمی التجوز استعارۃ، پھر اگر جو مشابہت ہے، اگر یعنی علاقہ اگر مشابہت کا ہے تو تجوز کو، تجوز یعنی ایک لفظ کو اس کے مجازی معنی میں استعمال کرنا، تو اس تجوز کو کیا کہا جائے گا، استعارہ کہا جائے گا. قد تجوز بلفظ الاسد عن الرجل الشجاع، جیسے اسد کہہ کر کے بہادر آدمی مراد لینا. اب بہادر آدمی مشابہ ہوتا ہے نا شیر کے، تو اگر علاقہ یا تو مشابہت کا ہوگا یا تو مشابہت کا نہیں ہوگا. اگر مشابہت کا علاقہ ہے تو اس میں مجاز بنانے کو کیا کہا جائے گا، استعارہ. تجوز کا جو لفظ آیا نا، تجوز یعنی مجاز بنانا ہے نا. تو اگر علاقہ مشابہت کا ہے تو تجوز کو کہا جائے گا استعارہ. استعارہ وہی جہاں لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے مشابہت کی وجہ سے. استعارہ کا اصل مطلب لغوی معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز ادھار لینا. بولتے ہیں نا میں نے مستعار لیا ہے، لغت میں استعارہ اسی معنی استعمال، گویا کہ آپ نے ایک مجازی معنی ادھار لے لی ہے، حقیقت میں تو وہ استعمال اس لفظ کے لیے نہیں ہوتا ہے. وَإِن كَانَ غَيْرَ الْمُشَابِهَةِ، اب اگر مشابہہ نہیں ہے تو کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تجوز کلمات میں ہوگا یا تو تجوز اسناد میں ہوگا. اگر تجوز کلمات میں ہے تو اس کو مجاز مرسل کہا جائے گا، اور اگر تجوز اسناد میں ہے تو اس کو مجاز عقلی کہا جائے گا. جب ترجمہ دیکھو کیا ہے، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ، اگر وہ مشابہت کا علاقہ نہیں ہے، سمیت تجوز مجازا مرسلا ان كانت تجوز فی الکلمات، تو تجوز کو مجاز مرسل کہا جائے گا ان كانت تجوز فی الکلمات، اگر تجوز کلمات میں ہوا ہے تو.
ہاں ابھی میں اس کو ترجمہ دیکھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں. وَمَجَازًا عَقْلِيًّا إِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الْإِسْنَادِ، اور اگر اسناد میں تجوز ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مجاز عقلی. دیکھو بھائی مجاز کے صحیح ہونے کے لیے کیا چاہیے ہم کو؟ قرینہ اور علاقہ. ہاں قرینہ اور علاقہ دو چیزیں پر. مجاز کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ یا ایک تو قرینہ ہونا چاہیے جو اس کو حقیقی معنی مراد لینے سے ہم کو روک رہا ہے. دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ علاقہ ہونا چاہیے. اب علاقہ یا تو مشابہت کا ہوگا یا غیر مشابہت کا ہوگا. اگر مشابہت کا علاقہ ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ استعارہ. اور اگر مشابہت کا علاقہ نہیں ہے تو پھر یا تو کلمات میں مجاز ہوگا استعمال یا تو اسناد. اسناد یعنی اضافت. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تاج محل کس نے بنایا؟ شاہ جہاں نے. حالانکہ حقیقت میں تو تاج محل شاہ جہاں نے نہیں بنایا نا، حقیقت میں تو مزدوروں نے بنایا ہے. تو نسبت ہم شاہ جہاں کی طرف کر رہے ہیں نا، مجازن اس کی نسبت شاہ جہاں کی طرف ہو رہی ہے. تو اگر کلمات میں اگر مجاز ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مجاز مرسل. اور اسناد میں اگر مجاز ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مجاز عقلی. علاقہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ ابھی اچھے سے اور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں اگر اسناد میں مجاز ہے تو مجاز عقلی ہوگا. اسناد کا مطلب ہے نسبت. کبھی کبھی نسبت میں مجاز ہوتا ہے. یہ کلمات میں مجاز ہے. کلمات میں جب مشابہت نہ ہو، اصل میں کیا ہے نا، دیکھو اس کو ایک اور طریقے سے سمجھا جاتا ہے. نہیں پہلے تم لوگ ایک طریقے سے سمجھ لو، دوسری میں اور کنفیوژن ہو جائے گا. علاقہ یا تو مشابہت کا ہوگا یا تو غیر مشابہت کا ہوگا. مشابہت کا علاقہ ہے تو استعارہ. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب
کہا جاتا ہے کہ مجاز نے مشابہت سے شادی کی تو استعارہ پیدا ہوا. ہاں تو نہیں، تشبیہ نے مجاز سے شادی کی تو تشبیہ نے جو ہے وہ مجاز سے شادی کی تو استعارہ پیدا ہوا. تو علاقہ اگر مشابہت کا ہے، یہ جتنی بھی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں زیادہ تر کیا ہے؟ مشابہت والی ہی دیکھی ہیں، ہے نا. تو یہ جو مشابہت ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جیسے میں نے کہا نا، بہادر آدمی اور شیر کے درمیان میں مشابہ، وہ اس کے مشابہ ہوتا ہے نا، اس کے جیسا ہوتا ہے. تو یہ سارا تو مشابہت والا ہی ہے. کبھی کبھی مجاز میں مشابہت نہیں ہوتی ہے. بھائی جیسے اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے رزق نازل کیا، کیا مراد ہے یہاں پر؟ رزق کو پیدا کرنے والی چیزوں مطر بارش مراد ہے نا. تو بارش سے جو ہے نا وہ رزق جو کھانا ہوتا ہے وہ مراد لے لیا گیا. تو اب بارش اناج کی مشابہ ہوتی ہے، پھر دونوں میں کیا تعلق ہے؟ سببیت کا تعلق ہے، ذریعہ جو بول رہے ہیں. ہمیشہ مجاز مشابہت میں نہیں استعمال ہوتا ہے نا. کبھی سبب بول کر کے مسبب مراد لے لیا جاتا ہے، کبھی مسبب بول کر کے سبب مراد لے لیا جاتا ہے. اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ سمجھیے کہ ہمیشہ مشابہت نہیں ہوتی ہے نا. تو جب مشابہت ہوگی تو اس کو استعارہ کہیں گے، مشابہت نہیں ہوگی تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کلمات میں تجوز ہوگا، ابھی اس کی بہت ساری صورتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، یا اسناد میں تجوز ہوگا. اگر کلمات میں تجوز ہے تو اس کو مجاز مرسل کہا جائے گا، اور اگر اسناد میں تجوز ہے تو اس کو مجاز عقلی کا. اسناد کا بتایا نا میں نے، جیسے بن الامیر غدارہ، امیر نے گھر بنایا، حالانکہ گھر مزدوروں نے بنایا ہے پر اس کی نسبت امیر کی طرف کر دی گئی ہے نا. بارش نے اناج اگایا، اناج اگانے والا حقیقت میں اللہ ہے، لیکن بارش کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی. تو مجاز کی تشبیہ والی صورت تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے نا. تو اب یا تو اشتہارہ ہوگا، اور اگر اشتہارہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر کلمات میں مجاز ہوگا تو مجاز عقلی ہوگا، مجاز مرسل ہوگا. اب مجاز مرسل کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت ہے السببیہ. کسی چیز کو اس کے سبب کے نام سے موسوم کر دینا. ہاں، مجاز مرسل کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کون سی؟ ہاں ہاں ہاں، پہلے یہ عبارت اس کی پڑھ لیتے ہیں. مثال ذالک فی المجاز المرسل ان تقول راعین المطر. مجاز مرسل کی اس میں مثال کیا ہے؟ ان تقول کی تم کہو راعین المطر، ہم نے چرایا. کس کو؟ بارش چرائی. تو بارش تو نہیں چراتے ہیں نا، چراتے تو گھاس ہے. فَكَلِمَةُ الْمَطْرِ مَجَازٌ عَنِ الْعَشْبِ فَالتَّجَوُّزْ بِالْكَلِمَاتِ. تو یہاں مطر بول کر کے کیا مراد لیا گیا ہے؟ العشب یعنی گھاس مراد لیا گیا ہے. فَالتَّجَوُّزْ بِالْكَلِمَةِ، تو یہاں پہ ایک کلمہ میں تجوز کیا گیا نا. ایک کلمہ بول کر کے اس کا وہ معنی مراد نہیں لیا گیا جو معنی ہوتا ہے. لیکن کیا بارش اور گھاس کے درمیان میں مشابہت پائی جاتی ہے؟ بارش میں گھاس میں کوئی مشابہت نہیں ہے نا. تو یہ استعارہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل ہے. اور یہاں مجاز مرسل کون سا والا ہے؟ سببیت والا. یعنی سبب بول کر کے مسبب مراد لیا گیا. سبب بول کے بارش کیا ہے؟ سبب. اس کے سبب سے کیا ہوتا ہے؟ مسبب. کیا ہوتا ہے؟ سبب کی وجہ سے جو چیز پیدا ہوئی اس کو کیا کہیں گے؟ مسبب. تو سبب بول کر کے کیا مراد لیا گیا ہے؟ مسبب مراد لیا گیا ہے. تو دونوں کے درمیان علاقہ سببیت کا ہے نا. کوئی علاقہ ہوگا، یہاں پہ کون سا علاقہ ہے؟ سببیت کا علاقہ ہے. کیونکہ علاقے کے بغیر تو مجاز ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. مجاز اس کو قائم کہنے کے لیے اس کے اندر علاقہ ہونا ضروری ہے. ابھی رعین المطر میں مشابہت دو چیزوں کے بیچ میں نہیں ہے.
वो डिसाइड तब होगा ना शेख जब हम दूसरा चीज को कुछ मान के चलेंगे. कुछ मान के चलेंगे यानी अल मदर से मुराद हम अल अशब ले रहे हैं, हम्म। तब जाके समझ में आ रहा है डिसाइड कर रहे हैं ना शेख, हाँ ये भी हो सकता है क्या, फिर हम बोल रहे हैं कि हाँ उसको मुशाकिल. वही है ना, और कोई गुंजाइश क्या है उसके लेने की? मतलब आप जानवर को क्या चराने के लिए? राय ने मतलब मेरा बोलने का मतलब राय ने से ही समझ में आ रहा है कि यही पॉसिबिलिटी है, हाँ, वरना उसी को तो करीना कहते हैं, यही तो करीना है ना, इसमें करीना मौजूद है. जाहिर सी बात है रायना से भाई, पानी चराया नहीं जा सकता है ना। कुछ तो चरा रहे हैं और वो पानी नहीं है. ये कह रहे हैं कि मैंने पानी भी क्या, मत्र मतलब बारिश होता है, तो बारिश तो नहीं चराई जा सकती है ना, चराया तो अनाज ही जाता है, घास ही जाती है। हम यहाँ मत्र को उसके हकीकी माना पर महमूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बारिश नहीं चराई जाती है, घास चराई जाती है। तो ये वह मिजाज मिजाज मुरसल मजाज मुरसल। मजाज मुरसल. अब मजाज मुरसल में कुछ और भी उसकी सूरतें होती हैं, वो भी आप देख लें ताकि वो आपको समझ में। हाँ हाँ, कभी कभी इसमें क्या था, सबब बोल दिया गया और मुसब्बब मुराद लिया गया। कभी कभी मुसब्बब बोल के सबब मुराद लिया जाता है, ऐसा भी होता है। हाँ, ये मुसब्बिबा में आप उसको लिख लें। जैसे कुरान की आयत है, व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, अल्लाह आसमान से तुम्हारे लिए रिज्क नाजिल फरमाता है। तो आसमान से रिस्क नहीं उतरता है ना, आसमान से असलन क्या उतरता है? बारिश उतरती है। पर इस बारिश को अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क बोल रहा है, तो रिस्क मुसब्बब है कि सबब है? मुसब्बब है। पहली जो सूरत थी उसमें क्या था, सबब बोल करके मुसब्बब मुराद लिया गया था। यहां पे बारिश को रिस्क बोला जा रहा है, तो यानी मुसब्बब बोल करके सबब मुराद लिया जा रहा है। इसी तरह से मजाज मुरसल में एक और मिसाल आती है, अज़्ज़ियादा। अज़्ज़ियादा सबबी और दूसरा ज़ियादा। एक हो गया असबबिया, एक हो गया मुसब्बिबा, और एक हो गया अज़्ज़ियादा। अज़्ज़ियादा का मतलब क्या होता है कि बाज़ मर्तबा एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लेकिन उसका वो माना मुराद नहीं होता, तभी तो उसको मजाज कहते हैं ना। जैसे लैसा कमिस्लिही शै, मिटा दो इसको। आज वो नहीं लाए वाला माइक। हाँ हाँ, थोड़ा सा मुझको वो ट्राई करके बताना ना, वो मोबाइल में लगता है कि नहीं लगता है। अगर वो मोबाइल में लगे तो मैं ले लेता एक अपने उसके लिए, स्ट्रीम के लिए। हम मजाजे मुरसल की किस्में देख रहे हैं, मजाजे मुरसल किस किस टाइप का हो सकता है, क्योंकि तशबीह वाला तो हमको वाज़ेह है। एक क्या हो गया, सबबिया है ना, दूसरा क्या हो गया, मुसब्बिबा, तीसरा क्या है, अज़्ज़ियादा। अज़्ज़ियादा जैसे कुरान की आयत है, लैसा कमिस्लिही शैउन। तर्जमा क्या होता है इसका? लैसा उसके जैसे, कोई नहीं है अल्लाह के जैसा। हाँ, यानी अल्लाह के जैसा कोई नहीं है ना, उसके जैसा कोई नहीं है। अब एक एक लफ्ज का तर्जमा करो। लैसा मतलब कोई नहीं, सारी चीजें नहीं। काफ मतलब मिसाल जैसा, है ना। रजुलु कल असदी, काफ का मतलब क्या होता है अरबी में? जैसा, है ना, सिमिलर टू। मिसल मतलब उसमें भी जैसा,
کاف کا مطلب بھی جیسا ہوتا ہے, مثل کا مطلب بھی جیسا, ہی کا مطلب اس کے, شیئن مطلب کوئی. کوئی چیز پورا ترجمہ کریں. نہیں ہے کوئی اس کے جیسا. تو لیکن جیسا تو 2 مرتبہ آنا چاہیے نا بھائی. مثل کا مطلب بھی جیسا ہو گیا اور کاف کا مطلب بھی جیسا ہوا, تو اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو کیسے ترجمہ کرنا پڑے گا؟ نہیں ہے اس کے جیسے کہ جیسا کوئی نا, یہ ترجمہ کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثل کا مطلب بھی جیسا ہو رہا ہے اور کاف مطلب بھی جیسا ہے, تو اگر لفظی ترجمہ کریں گے تب تو یہ بولنا پڑے گا اللہ کے جیسے کی جیسا کوئی نہیں. تو نعوذ باللہ اس میں تو مثل کا اثبات ہو جا رہا ہے کہ کوئی اللہ کی مثل ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے, یہاں پر کاف اس معنی میں مستعمل نہیں ہوا ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا. کون سا معنی ہے اس کا؟ جیسا. کاف مثل کے معنی میں آتا ہے نا, پر یہاں پر کاف اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. تو عام طور پہ لغت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الزیادہ. یعنی اس کا اور کوئی دوسرا معنی بھی نہیں ہے, یعنی کسی بھی معنی میں یہاں پہ مستعمل نہیں ہوا ہے. صرف یہ کیا کر رہا ہے, مثلیت کے اندر جو ایسا. اچھا, زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت میں کوئی چیز ایسے ہی یوز کر, اللہ نے ایسے ہی یوز کر لی, اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب اس طرح کے الفاظ میں زیادہ کہا جاتا ہے نا, تو زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اس حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا جس حقیقی معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا. لیکن ایسا نہیں کہ یہ بلا وجہ آ گئے. زیادہ کا مطلب بلا وجہ نہیں ہوتا, اس کے وہاں پہ ہونے کی کوئی وجہ ہے. تو یہاں پر کاف کیا فائدہ دے رہا ہے؟ یہ جو مثلیت کے اندر ہے نا, اس کی تاکید کر رہا ہے یہ کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, ہے نا. تو یہ تاکید کے لیے آیا ہے. جیسے وما من الہ الا اللہ, الہن کے اندر پہلے سے نکرہ تھا, من کیا کر رہا ہے, اس نکرہ کی تنسیس کے لیے آ رہا ہے, اور اس کے اندر اس کے جو نکارت ہے اس کو اور کیا کر دے رہا ہے, اور بڑھا دے رہا ہے. تو یہ جو الفاظ آتے ہیں نا, جس کو بعض مرتبہ لغت میں الزیادہ کہہ دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ کیا ہے, مجازن اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے نا کاف. ہاں, کاف کو اس کے حقیقی معنی میں. اچھا, یہاں پہ کیا قرینہ ہے, کاف کو اس کے حقیقی معنی میں ہم کیوں نہیں مراد لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے معنی پیدا نہیں ہو رہا, جو اور الٹا ہی ہو جا رہا ہے معنی اس کا نا. وہ قرینہ ہے نا, حقیقی معنی مراد لے لیں گے تب تو مثلیت کا اثبات ہو جا رہا ہے, اور الٹا کہ اللہ کی مثل نعوذ باللہ کوئی ہے جس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ کے جیسا ایک ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں, یہ معنی اس کا پیدا ہو جا رہا ہے, جو کہ یہاں پہ قطعاً مراد نہیں ہے. تین صورتیں ہو گئیں. ایک چوتھی صورت بھی علماء بیان کرتے ہیں زیادہ کے علاوہ مجاز مرسل کی, اور وہ ہے حذف. حذف کا مطلب بعض مرتبہ ایک چیز حذف کر دی جاتی ہے, جیسے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, ہاں بستی سے پوچھو, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ. اب یہ سب کے کیا معنی ہوتے ہیں, اس میں جو اختلاف ہے وہ آگے آئے گا. ہاں, فی الحال جو بات ہے وہ جو عام طور پہ کتابوں میں لکھی جاتی ہے وہ آپ کو بتا دے رہے ہیں, کیونکہ یہ مجاز کا بحث آتی ہے, جب آپ بلاغہ پڑھتے ہیں تب بھی آتی ہے, اصول فقہ میں بھی بہت آتی ہے. تو اب وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں قریہ کا مطلب ہوتا ہے بستی, بستی سے پوچھو. بھئی بستی کے گھر گھر سے آگے پوچھنا تھوڑی مراد ہے. یہاں پہ وَاسْأَلِ میں اہل تھا نا, اہل کو کیا کر دیا گیا, حذف کر دیا گیا. یعنی وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ مطلب ہے وَاسْأَلْ اہل الْقَرْيَةَ, تو یہ اہل کو کیا کر دیا گیا, حذف کر دیا گیا. اس کو کیا کہتے ہیں, مجاز بالحذف, ایک چیز کو حذف کر دینا. یہ بھی مجاز مرسل ہی کی ایک قسم ہے. يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے.
آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ پانی. بارش. پانی. تو پانی جو ہے وہ سبب ہے اور رزق کیا ہے؟ اس کا مسبب ہے. تو مسبب بول کر کے سبب مراد لے لیا گیا ہے. اچھا، اسی مثال بالحذف کی بعض جو گمراہ لوگ ہیں وہ مراد لیتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آئے گا تمہارا رب اور فرشتے صف در صف. تو کہتے ہیں جاء ربک سے جاء امر ربک مراد ہے، امر حذف کر دیا گیا ہے. لیکن وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اور جاء ربک میں فرق کیا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. بستی کے گھروں سے، در و دیوار سے، دروازوں سے، کھڑکیوں سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے آنا پاسبل ہے. کیسا آئے گا ہم کو نہیں پتا ہے. ساری بحث اس پر ہوتی ہے کہ تم بول رہے ہو اللہ آئے گا تو کیسے آئے گا؟ وہ تو اللہ ہم جانتے ہی نہیں ہے نا، ہمارے لیے کیفیت مجہول ہے. لیکن آئے گا اللہ نے بتا دیا تو ہم مانتے ہیں کہ آئے گا. ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آئے گا اور ہم کہتے ہیں نہیں آئے گا. صفت مجیء کا اللہ کی طرف سے. جو لوگ مجاز کا انکار کرتے ہیں وہی بول کے انکار کرتے ہیں کہ مجاز کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کی نفی جائز ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں مجاز استعمال نہیں ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مجاز کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی نفی جائز ہو، صحیح ہو اس کی نفی. جیسے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت بہادر ہے، تو میں نے کہا رأیت اسدا یخطب، میں نے دیکھا ایک شیر کو خطاب کرتے ہوئے. تو آپ بولے نہیں شیخ آپ نے شیر نہیں دیکھا. تو آپ کی بات بھی تو صحیح ہے نا کہ میں نے تو واقعی میں، نفی ممکن ہو. ہاں مجاز کی نفی بھی صحیح ہوتی ہے کیونکہ حقیقت میں تو میں نے شعر نہیں دیکھا ہے. صحیح بات تو یہی کہ میں نے شعر نہیں دیکھا ہے. تو تب بھی وہ مجاز بنے گا. ہاں مجاز تبھی صحیح ہوگا جب اس کی نفی بھی صحیح ہو، کیونکہ جو آپ نفی کر رہے ہیں وہ معنی حقیقی کی نفی کر رہے ہیں نا. تو یہ تو جہاں امر ربک میں کیوں اس کو مجاز بالحذف مانیں گے بھائی ہم؟ ہاں وہ مجاز بالحذف نہیں ہے. اب یہ ہو گیا، یہ مجاز عقلی سمجھ، مجاز مرسل سمجھ میں آ گیا نا. تو وہ مثال ذالک فی المجاز العقلی، مجاز عقلی کی مثال کیا ہے؟ ان تقولا کہ تم کہو انبتت المطر الاشبا، بارش نے اگایا کس کو؟ گھاس کو. فکلمات کلھا یراد بہا حقیقت معناہا، اب اس میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کلمہ ایسا نہیں ہے جس کو اس کے حقیقی معنی پر محمول نہیں کیا گیا. انبتا مطلب اگانا، اگانا ہی مراد دیا گیا. مطر مطلب بارش، بارش ہی مراد دی گئی. العشب مطلب گھاس، تو گھاس ہی مراد ہے یہاں پر نا. مطر بول کر کے مطر، اشب بول کر کے اشب، انبتا بول کر کے انبتا. انبتت المطر العشبا، بارش نے اگایا گھاس. یہاں کسی بھی کلمہ کو اس کے حقیقی معنی کے علاوہ کسی اور معنی پر محمول کیا گیا ہے، تو پھر مجاز کیسے آ گیا یہ؟ لیکن اسناد الانباتی الی المطر مجاز، بارش کی طرف اگانے کی نسبت کرنا مجاز ہے. لأن المنبت حقیقتا هو اللہ تعالی، کیونکہ اگانے والا تو حقیقت میں اللہ ہے. فالتجوز فی الاسنادی، تو تجوز کس میں ہے؟ اسناد میں. بات سمجھ آئی؟ بات تو سمجھ میں آئی، پر اس کا نام کیوں نہیں ہوتا؟ کیا مطلب اس کو مجاز ہم بول بھی کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ نسبت میں مجاز ہے نا، یہ نسبت میں مجاز ہے. ایک غلط، ایک جو حقیقت میں
اس اسناد کا مستحق تھا اس کی طرف اسناد نہ کر کے مجازن اس کی اضافت دوسری کی طرف کر دی گئی. مجاز میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت سے برخلاف معنی مراد لے لیا گیا ہوتا ہے نا. تو حقیقت تو یہ تھی کہ امداد کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے تھی؟ اللہ کی طرف، لیکن اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ بارش کی طرف کر دی. اس کی زیادہ آسان مثال نا اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. زمین خود نکالے گی، نکالے گا تو اللہ نا، لیکن نکالنے کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ زمین کی طرف کر دی. یہ ایک مثال. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے نہروں کو ان کے نیچے سے جاری کر دیا، یا نہریں جاری ہوتی ہیں. تجری من تحتها الانہار، نہریں خود جاری ہوتی ہیں. پھر کیا جاری ہوتا ہے؟ نہر کا پانی جاری ہوتا ہے نا، نہر خود تھوڑی جاری ہوتی ہے. چلنا، تجری مطلب چل رہی ہے نا، تو نہر تھوڑی چل رہی ہوتی ہے. چل کیا رہا ہوتا ہے؟ پانی، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟ نہر کی طرف. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، سورہ کہف میں ہے نا، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، وہاں پر پایا ایک دیوار کو جو گرنا چاہ رہی تھی. یرید ان ینقض، جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی. تو دیوار کا ارادہ تھوڑی ہوگا، تو ارادے کی نسبت دیوار کی طرف کیا ہے؟ یہ ساری مثالیں لکھ لیجئے. ان سب چیزوں مثالوں میں آپ کیا دیکھیں گے؟ ہر لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر ہی معمول کیا گیا نا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اثقالها، اخرجہ مطلب اخرجہ نکالے گا، ارضو مطلب زمین، اثقال مطلب بوجھ. ہر لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا گیا ہے. پھر بھی یہاں پہ مجاز کیوں کہا گیا ہم نے؟ کیونکہ بھئی نسبت اس کے حقیقی مخرج کی طرف نہیں ہے. حقیقی مخرج کون ہوگا؟ نکالنے والا اللہ ہوگا. تجری من تحتها الانہار، نہر کی طرف. اب تجری سے حقیقی معنی ہی مراد ہے، نہر سے نہر مراد ہے، لیکن تحت سے تحت مراد ہے، لیکن پانی کی بجائے نہر کی طرف جریان کی نسبت کر دی. اللہ کے علاوہ کسی اور کا؟ جیسے بن الامیر الدار، امیر نے گھر بنایا، تو گھر بنایا اصل میں مزدوروں نے، لیکن نسبت کر دی گئی امیر کی طرف. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض. ان ینقض، جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی. اب دیوار تو ارادہ کر ہی نہیں سکتی ہے. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض. اچھا اس میں بتائیے قرینہ کیا ہے؟ وجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، قرینہ کیا ہے اس میں؟ یہ تو علاقے کی بات چل رہی ہے نا، قرینہ بھی تو ہونا چاہیے مجازی معنی لینے کے لیے. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض. وہاں پر دیکھا ایک دیوار، لمبا ہو گیا کیا کلاس آج؟ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، وہاں دیکھا ایک دیوار جو گرنے کا ارادہ کر رہی ہے، گرنا چاہتی ہے. کیونکہ اس کا حالت ایسا تھا کہ وہ گرنے والا تھا. قرینہ یہ ہے، یرید قرینہ ہے نا، دیوار ارادہ نہیں کر سکتی ہے. دیوار جو ہے وہ ارادہ نہیں کر سکتی نا، تو ہاں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم مجاز کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ دیوار کی طرف ارادے کی نسبت مجازی ہم کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ دیوار حقیقت میں ارادہ نہیں کر سکتی. تو اس کو، اس ارادے کو کسی اور کی طرف لے جانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہاں
हाँ ये मतलब आप मतलब पास में पूछा अठारह 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 पारा 15 पारा किसमें? 15 पारा का से 16 पारा का पहला पेज आठ नंबर 100 के आसपास शेख फरमा रहे हैं आगे, वो अभी हमने देख लिया इसको। वो मिनल मजाज इल मुरसल अतजव्वुज़ बिज़ियादा व तजव्वुज़ बिल हज़फ़ी, और मजाज मुरसल ही में से क्या है? तजव्वुज़ बिज़ियादा और तजव्वुज़ बिल हज़फ़। वो मसलू लिल मजाज़ा बिज़ियादा लिल मजाज़ी बिज़ियादा, और इन लोगों ने मिसाल, अभी शेख जहाँ पर वो होता है ना, जहाँ पर वो खुद पूरे तौर पे मुत्तफिक नहीं होते हैं, वो इस तरह की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। मसलू लोगों ने कहा है, क्योंकि ये ज़ियादा बोलना कुरान मजीद में कि ये ज़ायद आया है, ये थोड़ा सा कुरान के अदब के ख़िलाफ़ है कि ज़ायद आ गया है, क्योंकि वो ज़ायद का मतलब ये नहीं कि कोई गैर ज़रूरी तौर पे ज़ायद आया है, बेमाना जैसी फीलिंग आ रही है ना, इसलिए उसको, इस ताबीर को ऐसा लग रहा है कि मुसन्निफ़ पसंद नहीं करते, इसलिए हर जगह मिसालू कहते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या कर दिया? मसलू, कि उसकी मिसाल उन लोगों ने दी है, यानी उलमाए बलागत ने, अल्लाह के इस कौल से लैसा कमिस्लिही शै, लैसा कमिस्लिही शै, फ़क़ालू, तो उन्होंने ये कहा, इन्नल काफ़ा, देखो फ़क़ालू कह रहे हैं ना, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इन्नल काफ़ा ज़ाइदतुन, लेकिन इसका मतलब वो शेख इस ताबीर को पसंद नहीं फरमा रहे फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा इन्नल काफ़ा ज़ाइदतुन लिताकीद नफ़िल मिस्ली अनिल्लाहि ताला, तो यहाँ पे काफ ज़ायद है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिसल की नफ़ी की ताकीद के लिए आया है। ज़ायद का मतलब सिर्फ ये है कि वो उसके हकीकी माना में नहीं आया, बस ऐसा नहीं कि वो बिला वजह आ गया है, वो बहरहाल ताकीद का फ़ायदा दे रहा है नफ़ी मिसल की। व मिसालुल मजाज़ बिल हज़फ़ी क़ौलुहु ताला वस्अलिल क़रिया अय वस्अल अहलल क़रिया फ़हुज़िफ़त अहल मजाज़न, कि मजाज़ बिल हज़फ़ की मिसाल है वस्अलिल क़रिया, तो यहाँ पे असल मुराद क्या था? वस्अल अहलल क़रिया फ़हुज़िफ़त अहल मजाज़न, तो अहल को जो है ना मजाज़न हज़फ़ कर दिया गया। वलिल मजाज़ी अनवाउन कसीरा मज़कूरतुन फ़ी इल्मिल बयान, मजाज़ के इसके अलावा भी किस्में हैं जो इल्मुल बयान में मज़कूर होती हैं। जैसे मजाज़ की बात मतलब एक किस्म होती है ना जिसमें पूरे जुमले को ही एक ऐसे माना में इस्तेमाल कर लिया गया होता है जो जिसके लिए उसको वज़ा नहीं किया गया। मतलब एक तो ये हम कलिमा देख रहे हैं ना, बस मरतबा पूरा सारे कलिमात किसी और माना में इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी काम करने के बारे में तरद्दुद का शिकार है, मतलब एक काम उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कंफ्यूज है, कभी सोच रहा है मुझे कर लेना चाहिए, कभी सोच रहा है मुझे नहीं करना चाहिए, तब मुझसे कहते हैं मालका तुक़द्दिमु रिजलन व तुअख़्खिरु उख़रा, कि तुमको क्या हो गया, एक कदम आगे बढ़ा रहे हो पीछे कर ले रहे हो। अब यहाँ पूरा जुमला ही असल में उस माना में इस्तेमाल नहीं हुआ जिस माना में उसको वज़ा किया गया था। असलन उसका माना क्या होगा, एक पैर आगे बढ़ाना दूसरा पीछे कर लेना, पर यहाँ उस माना में इस्तेमाल हुआ है। पूरा जुमला ही एक ऐसे माना में इस्तेमाल कर लिया गया, इसको कहते हैं अल मजाजुल मुरक्कब। तो इसके अलावा भी मजाज की बहुत सारी किस्में हैं जो इल्मुल बयान में पाई जाती है। इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक दलालतुल अल्फाज से नहीं है, यानी उसूल फ़िक़्ह में इसका बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं लगेगा। कहीं कहीं इख्तिलाफात होंगे तो आपको लड़ना, उसूल फ़िक़्ह में इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं लगेगा आपको मजाज का। यहाँ पर ठहरते हैं हम लोग। अब ये जो हाँ, लेकिन वो बहस लंबी है। हाँ, व इन्नमा ज़ुकिरा, हाँ तंबीह वाली बात जो है ना वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। फरमा रहे व इन्नमा ज़ुकिरा तरफ़ु मिनल हक़ीक़ा वल मजाज़ फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह लिअन्ना दलालतल अल्फ़ाज़ि इम्मा हक़ीक़तन व इम्मा मजाज़न फ़उहतीज इला मारिफ़ति कुल्लि मिन्हुमा व हुक्मिही
واللہ عالم. کہ یہاں پہ حقیقت اور مجاز ذکر کیا گیا ہے فی اصول الفقہ، یعنی اصول فقہ میں اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے لأن دلالت الالفاظ اما حقیقتاً و اما مجازاً، کیونکہ الفاظ کی دلالت کبھی حقیقی ہوتی ہے کبھی مجازی ہوتی ہے. فاحتیج الی معرفت کل منہما و حکمہ، تو اس کی ضرورت ہوئی کہ دونوں کی معرفت حاصل کی جائے اور ان کا حکم معلوم کیا جائے. واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے. حقیقت والا تو جو ہے وہ بحث آتی، وہ مطلب وہ بہت آئے گی بحث کہ ایک جگہ پر حقیقہ لغویہ مراد ہے یا حقیقہ شرعیہ مراد ہے یا حقیقہ عرفیہ مراد ہے. اب وہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے مجاز والی بھی بحث لے آئے. میرے علم میں کوئی اختلافی مسئلہ اس طرح کا نہیں یاد آ رہا ہے کہ جس میں مجاز کا کوئی بہت زیادہ اتنی ساری ڈیٹیل معلوم کرنے کا اصول فقہ میں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو جو ابھی جو علماء عام طور پہ مجاز آپ کو اصول فقہ کی کتابیں ملیں گی اس میں مجاز کی بحث نہیں لاتے ہیں. یہ جو تعویل والے لوگ ہیں وہ عقیدے والی بحث ہے. عقیدہ والی بحث میں تو آپ پڑھیں گے اس کو بہت تفصیل سے. تنبیہ والی بات اور اس کے بعد امر کی بحث اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی.